جنگل میں الیکشن ہوا اور شیر کو سرداری ملی۔ اب نئی نئی سرداری ملی تھی، اس نے کوئی نہ کوئی تو حکم جاری کرنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج کے بعد ہر سینئر جانور جو ہے وہ جونیئر جانور کو چیک کر سکتا ہے، اور بڑا جانور جو ہے وہ چھوٹے جانور کو چیک کر سکتا ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھے اور اگر وہ سمجھے کہ اس نے کوئی ڈس اوبیڈینس کی ہے یا کسی بھی ریزن پر، وہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ بہت سارے جانوروں نے تو اس بات کو نارمل لیا اور وہ جس طرح رہتے تھے وہ رہ رہے تھے، لیکن بیچارہ بندر جو تھا اس کے ساتھ پہلے بڑی بری ہو چکی تھی۔ تو بندر نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا کسی سے۔ اس نے دیکھا ہے خرگوش جو ہے وہ مٹر گشت کرتے کرتے وہاں تک پہنچا ہے، تو بندر نے اس کو بلایا، اوے ادھر آ۔ خرگوش صاحب پہنچے تو بندر نے اس سے پہلا سوال کیا، اوے تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اور ساتھ ہی ایک چپیڑ دے کے رکھ کے ماری کان کے نیچے۔ تو خرگوش نے عرض کیا، انہوں نے کہا جناب میرے کان بڑے ہیں جس کی وجہ سے میں ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا کہ خرگوش جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا تھا، تو بندر نے پھر بلایا، اس نے کہا اوے ادھر آؤ۔ نے کہا جی سرکار۔ کہتا تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اور ساتھ ہی ایک چپیڑ جناب اس کے کان کے نیچے رکھ کے دے کے ماری۔ تو خرگوش نے کہا جناب کل بھی میں نے عرض کیا ہے میرے کان بڑے ہیں تو میں ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ خیر تیسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ ہوا، تو خرگوش جو ہے وہ تنگ ہو گیا اور شیر کے پاس شکایت لے کے گیا۔ اس نے کہا جناب آپ نے اچھا حکم جاری کیا ہے، بندر جو ہے وہ روزانہ مجھے جو ہے نا ایک آدھا تھپڑ لگائی کھڑا ہے، تو اس کا کوئی تو آپ سد باب کریں، کوئی تو اس کا کوئی آپ حل نکالیں۔ شیر نے بلایا اس کو بندر کو اور کہا کہ یہ کیا تم نے حرکت کی ہے، بغیر وجہ کے بغیر کسی ریزن کے، اس کے کان بڑے ہیں ٹوپی نہیں پہن سکتا، تم تھپڑ پہ تھپڑ لگائی کھڑے ہو، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو بس میرا آپ نے حکم جاری کیا تو میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اور تو کوئی کرتا نہیں، تو جناب کی حکم کی تعمیل میں نے یہ کام کیا۔ شیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، میرا اتنا اوبیڈینٹ قسم کا جانور۔ اچھا اس نے کہا یار آئندہ ذرا خیال کرنا ہے، تم نے ایسے نہیں تھپڑ مارنا، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اور اس نے کہا سر مثلاً، اس نے کہا تم خرگوش سے کہو جاؤ سموسے لے آؤ، اور جب وہ آئے تو اسے کہنا چٹنی لے آئے ہو، اگر وہ بھول گیا تو وہیں ایک چپیڑ مار دینا، اور اگر وہ کہے جناب میں لے آیا ہوں دہی والی چٹنی ہے، تو تم کہنا کہ جناب آلو بخارے والی چٹنی کیوں نہیں لے کے آئے، پھر ایک چپیڑ لگا دینا۔ اور اگر وہ بھی لے آئے تو تم اسے کہنا کہ پلیٹ میں رکھ کے کیوں نہیں لے کے آئے، تو اس طرح کا کوئی بہانہ بنانا اور ایک چپیڑ لگا دینا۔ اگلے دن جناب پھر وہی ہوا۔ اب خرگوش نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، خرگوش ٹہلتا ٹہلتا جا رہا تھا، تو بندر نے بلانے کہا اے ادھر آؤ۔ اب یہ افسر شاہی ہے، حکم نامہ جاری ہوا ہے، تو خرگوش جو ہے وہ آیا اور بندر نے کہا جاؤ جا کے سموسے لے آ، تو وہ چٹنی لے آیا، ساتھ دہی والی بھی اور آلو بخارے والی بھی، اور پلیٹ بھی لے آیا۔ تو اس نے جا کے شاپ پر جب اس کے سامنے رکھا، نے کہا تم چٹنی کیوں نہیں لے آئے؟ نے کہا جناب حضور یہ دیکھیں میں چٹنی لے کے آیا ہوں۔ کہتا یہ نہیں لانی تھی، آلو بخارے والی لانی تھی۔ چپیٹ مارے جناب آلو بخارے والی چٹنی بھی حاضر ہے۔ نے کہا یہ شاپر میں کیوں، پلیٹ میں رکھ کے لانا تھا۔ کہا جناب پلیٹ بھی حاضر ہے۔ تو بہرحال جیسے وہ تینوں چیزوں اس نے رکھی، بندر نے پھر ایک چپیڑ دے کے ماری اس کے کان کے نیچے۔ انہوں نے کہا جناب اب کیوں ماری ہے؟ کہتا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ بس کچھ ایسا ہی احوال ہمارے ملک کے اندر قانون کا ہے اور اس افسر شاہی کا ہے۔